السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً آپ کی گفتگو چل رہی ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں پیچھے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، یا نساء النبی یا نساء النبی، تو آگے چل کر بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا نساء النبی، وہاں کیوں اہل البیت کہا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اگر رجس سے اور یطہرکم تطہیرا بیویاں بھی ہو چکی ہیں تو پھر مبالغہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پاک نفوس کو لے کر گئے ہیں، علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ، تو پھر وہ دو چار بیویاں بھی لے جاتے، یطہرکم تطہیرا تو وہ بھی ہو چکی ہیں۔ تو مبالغہ میں بیویاں ہوتے ہوئے بھی نہ لے جانا، یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ وہ رجس سے پاک اور یطہرکم تطہیرا جن کو چادر میں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان کو ہی کیا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہم ملا نواب صدیق الحسن بھوپالی سے دیکھ لیں، ہم نذیر حسین دہلوی سے دیکھ لیں، یہ ہم اہل حدیث کے بڑے علماء علامہ وحید الزمان سے دیکھ لیں، یہی تو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کے ترجمے لکھے، سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ لکھا اردو میں۔ انہیں عربی آتی ہے، عربی کا اسلوب تو ہم نے انہی سے سیکھا ہے، آج ہم ترجمے ان سے سیکھ کر اور تفسیر اپنی کرنے لگ گئے۔ تو اس آیت کی تفسیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کریں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر چادر میں لے کر ان کے علاوہ کسی اور پر یہ آیت پڑھی ہے تو ہمیں پیش کریں، ہم اسی وقت مان لیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر صحابہ کرام سے ہم سن لیں گے۔ پھر حضرت زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیوی تو طویل عرصے تک جو ہے وہ اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کے گھر میں رہتی ہے، پھر وہ ایک عمر کے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور پھر اگر طلاق دے دی جائے تو وہ خارج بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کا مصداق بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر جب یہ آیت اتری، کیا کچھ وہ بیویاں بھی تھیں جو ابھی آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھیں؟ کیا وہ یطہرکم تطہیرا ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ تو یہ بات جو ہے نا مماثلت نہیں رکھتی۔ تو صحابی نے بھی اس چیز کی جو ہے نا تفسیر پیش کر دی، جو کہ سابقون الاولون صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کی تفسیر پیش کر دی، جو کہ ہمارے لیے سب سے آگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ تو ایک اور اس کی مثال ہم دے دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یطہرکم تطہیرا والی آیات اہل بیت کی بیویوں کے لیے آئی تھی، تو پھر انہی بیویوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا بَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ نبی کے ایک راز کو افشاں کر دیا نبی کی بیویوں نے۔ تو جو نبی کے راز کو افشاں کر دے، نبی کا راز جو ہے نا وہ اس کو راز میں نہ رکھے، تو کیا یطہرکم تطہیرا کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، توبہ کر لو جو تمہارے دل پھر چکے ہیں، زاغت قلوبکما، جن کو یطہرکم تطہیرا کر دیا جائے، کیا ان کے دل بھی کسی چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا حق سے پھر سکتے ہیں کہ انہیں توبہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دھمکی دے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ دے وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، اور اگر ہم نبی تمہیں طلاقیں دے دیں تو ان یبدلہ ازواجا، جن کو یطہرکم تطہیرا کر دیا ہو، جن سے رجس نکال دیا گیا ہو، پھر انہیں طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، اور اللہ کہے کہ میں بیویاں تبدیل کر دوں گا، ان یبدلہ ازواجا ازواجا خیرا منکن مسلمات، تم سے بہتر ازواج ہوں گی، مسلمات مومنات قانتات تائبات صالحات سیبات وابکارا، یہ خصوصیات ساری پیش کی ان سے بہتر خواتین کی جو یطہرکم تطہیرا ہو چکی ہوں، جن سے رجس سے پاک کر دیا گیا ہو، ان سے بہتر پھر کوئی اور عورتیں رہ جاتی ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ازواج خیر منکن مسلمات، ان تم سے بہتر عورتیں موجود ہیں مدینے میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کر دے گا۔ تو یہ اگر ازواج مطہرات کے بارے میں انہوں نے یہ آیتیں صرف ڈال دی ہیں نا کہ جن کی پہلی مصداق ازواج رسول ہیں، تو بھئی پھر ان کی یہ اگر خصوصیات ہیں تو پھر وہ نبی سے راز کی بات بتائی جاتی ہے، وہ راز افشاں کر دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، اگر یہ بیویاں چڑھائی کریں گی اے نبی آپ پر، تو جن کو یطہرکم تطہیرا کیا وہ نبی پر چڑھائی کرتی ہیں، اللہ دھمکی دیتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، اللہ ہے مددگار اس نبی کا، وجبریل، اور جبریل ہے مددگار اس نبی کا، وصالح المومنین، وصالح المومنین، اور جو پاک مومنین ہیں وہ بھی مددگار ہیں اس نبی کے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور پھر فرشتے بھی ہیں ان کے مددگار۔
یہ اللہ تعالیٰ دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی طلاق کی، کبھی توبہ کرنے کی، کبھی ان نے راز افشاں کر دیا، کبھی زاغت قلوبکما، اور مولوی کہہ رہا ہے کہ جی یطہرکم تطہیرا کی آیات ازواج کے لیے اتری ہیں۔ مجھے بتاؤ کہیں حسن حسین اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ نے کوئی دھمکی دی ہو، کوئی ان کی غلطی بیان کی ہو، کوئی ان سے کہا ہو کہ ان کے دل ٹیڑھے ہوئے ہیں، یا کہا ہو کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو اگر اللہ تعالیٰ کے نبی گھروں سے نکال دے تو پھر دوسرے اولاد آپ کو دی جائے؟ تو یہ ساری آیاتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی فاطمہ، حسن حسین اور حضرت علی کو چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت۔